السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گی۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کی آج کی مجلس میں بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے انیس الرحمن کا۔ کہتے یہ ہیں کہ ہمارے علاقے میں گزشتہ 1-2 روز پہلے ایک نکاح ہوا تھا، لیکن اس نکاح میں معاملہ یوں ہوا کہ جب شوہر کے ساتھ ایجاب و قبول ہو گیا اور امام صاحب نے خطبہ نکاح بھی پڑھ لیا تو نکاح کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد شوہر کو اچانک سے ہارٹ اٹیک کا پرابلم ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس صورت میں پوچھنا یہ ہے کہ نکاح صحیح ہوا ہے یا نکاح صحیح نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے انیس الرحمن صاحب، آپ نے جو صورت بتلائی ہے، صورت بیان کی ہے، اس کے مطابق یہ نکاح صحیح ہو چکا ہے، درست ہو چکا ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں میاں بیوی بن چکے ہیں۔ میاں بیوی بن جانے کے بعد اگرچہ کہ ابھی تک اس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، لیکن نکاح صحیح ہونے کی وجہ سے اب یہ عورت جو کہ اس کی بیوی تھی بیوہ ہو چکی ہے۔ اس کے لیے عدت کا گزارنا لازم ہے، اور جو اس کی عدت ہوگی کل 4 مہینے 10 دن کے اعتبار سے ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ جو مہر طے کیا گیا تھا وہ پورا کے پورا مہر اس شوہر کی جانب سے اس کی بیوہ کو ملے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو شوہر تھا اس کا جو ترکہ ہوگا، چھوڑا ہوا مال ہوگا، اس مال کی حقدار بھی ہوگی، یعنی اس میں وراثت جاری ہوگی، تو بیوی کے طور پر اس کو جو حصہ اور حق ملنا چاہیے وہ بھی اس کو ملے گا۔ تو یہ نکاح صحیح ہو چکا ہے، نکاح باطل نہیں ہوا ہے۔ موت کی وجہ سے نکاح مؤقت ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر نکاح مکمل ہو چکا ہے، اگرچہ کہ اس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ اس صورت میں اس کو پورا مہر دے دیجئے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ عدت بھی گزارے گی اور وہ شوہر کے طریقے میں سے حصہ بھی پائے گی۔ اگلا سوال کیا ہے کنوار فیض علی خان صاحب نے۔ کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں MBBS کر رہا ہوں، اسی دوران مجھے بہت سارے فیمیل پیشنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، تو فیمیل پیشنٹ کو دیکھنے کے سلسلے میں مجھے کیا کیا چیزوں کا خیال کرنا چاہیے جبکہ کوئی غلط نیت نہ ہو؟ غلط نیت ہونی بھی نہیں چاہیے۔ جو آدمی ڈاکٹر ہوتا ہے یا جو خاتون ڈاکٹر ہوتی ہے، اس کا پیشہ اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بھی اس کے پاس آئے ان کی خدمت کرے، ان کی تیمارداری کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طبیبوں کے لیے، ڈاکٹروں اور حکیموں کے لیے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اگر یہ اب خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، قوم کی خدمت کے لیے اپنا جاب کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں، تو انشاءاللہ ثواب سے محروم نہیں ہوں گے۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے اور وہ مرد کا علاج کر رہی ہے، اور اگر کوئی ڈاکٹر ہے جو کہ مرد ہے اور وہ لیڈیز کا علاج کر رہا ہے، تو یہاں پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ مرد ہے اور کسی خاتون کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں علاج کرنا آپ کے لیے بالکل جائز ہے، درست ہے، چند کنڈیشنوں کے ساتھ۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ خاتون کے اوپر نظر نہ کریں، یعنی اگر ضرورت نہیں ہے اس کو دیکھنے کی تو نہ دیکھیں، اور اگر دیکھنے کی ضرورت ہے تو بقدر ضرورت، جتنا بھی دیکھنے کی وجہ سے، جتنا بھی اس کا معائنہ کرنے کی وجہ سے آپ کا کام اور علاج کی ترکیب آپ کو سمجھ میں آتی ہے، اتنی نظر جائز ہے۔ اور اگر آگے چل کر کوئی آپریشن والا معاملہ ہو یا پھر اس کو انجیکشن وغیرہ لگانے کا معاملہ ہو یا سلائن چڑھانے کا معاملہ ہو، تو صرف اتنی جگہوں کو دیکھنا جائز ہے جہاں پر یہ تمام کام کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بنا کسی سخت ضرورت کے دیگر مقامات کو دیکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، اگر کبھی نیند کی وجہ سے نماز میں آنکھ نہیں کھلی اور نماز چھوٹ جائے، پھر اس نماز کی قضا ادا کر لی جائے تو کیا گناہ ہوگا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، قضا نہیں کرنی چاہیے، لیکن غلطی سے آپ فجر کی نماز میں سوئے رہیں، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، آپ کی آنکھ نہیں کھلی،
تو آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلی جو فکر ہونی چاہیے وہ اس نماز کی قضا کی ادائیگی کی ہونی چاہیے۔ آپ نماز ادا کر لو گے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر نماز کی قضا نہیں کی ہے۔ ہاں اگر جان بوجھ کر آدمی کی آنکھ کھل چکی ہے لیکن پھر بھی وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے اٹھ نہیں رہا ہے تو پھر یہ گناہ والی بات ہوتی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے فرو خان نے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ گندا پانی دیوار پر ڈالنے کی وجہ سے دیوار کیا ناپاک ہو جائے گی؟ جی اگر ناپاک پانی آپ دیوار پر ڈالیں، زمین پر ڈالیں، کپڑے پر ڈالیں، اپنی باڈی پر ڈالیں، ناپاک پانی کہیں پر بھی ڈالنے کی وجہ سے وہ چیز ناپاک ہو جائے گی۔ اس طرح کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر غلطی سے چلا گیا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ کپڑے پر اور بدن پر ناپاک پانی گرنے کی وجہ سے جو شرعی اصول ہے ان اصولوں کے مطابق ان کپڑوں کی اور بدن کے حصے کی دھلائی اور صفائی کر لے۔ لیکن اگر زمین پر گر چکا ہے یا پھر دیوار پر وہ ناپاک پانی گر چکا ہے تو اس صورت میں اگر ہوا سے یا پھر دھوپ وغیرہ کی وجہ سے وہ سوکھ جائے، اس قدر سوکھ جائے کہ اس ناپاک پانی کے تمام اثرات ختم ہو جائیں تو پھر وہ چیزیں پاک ہو جائے گی، اب دھونے کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے شعبان اختر نے۔ کہتے یہ ہیں کہ گملہ جو کہ جس میں مٹی وغیرہ ڈال کر پھول پودے گھروں میں اگائے جاتے ہیں، گملے میں بچے نے پیشاب کر دیا ہے تو دھوپ سے یا پھر ہوا سے وہ خشک ہو جانے کی وجہ سے پاک ہو جائے گا؟ گملہ بھی اس کے اندر جو مٹی ہے اور جو گملہ ہے یہ بھی زمین کے جنس سے ہے، اگر اس میں بچہ پیشاب کر دیتا ہے یا کوئی ناپاکی وہاں پر گر جاتی ہے، پھر ہوا یا دھوپ کی وجہ سے اس قدر سوکھ جاتی ہے کہ نجاست کے مکمل اثرات ختم ہو جاتے ہیں، نہ نجاست کا رنگ نظر آتا ہے، نہ بو محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی کلر ہے، تو اس صورت میں وہ گملہ پاک ہو جائے گا، کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اگلے دو سوالات کیے ہیں پٹھان الیاس قلم نوری نے۔ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشتہ طے کرنے سے پہلے لڑکے کو لڑکی دکھانا کیسا ہے؟ نکاح یہ ایک عبادت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ بھی ہے، تو عبادت اور معاملہ ان دونوں کے ایک ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے چونکہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو کہ اجنبی تھے، ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا، اب یہ دونوں نکاح کے بعد ایک ساتھ رہنے کے لیے چاہ رہے ہیں، پوری زندگی انہیں گزارنی ہے اور بتانی ہے، تو اس صورت میں ان کے لیے ضروری ہے کہ نکاح سے پہلے ایک نظر شوہر جو کہ ہونے والا ہے اپنی بیوی کو دیکھ لے، اسی طرح وہ لڑکی اس لڑکی کو بھی دیکھ لے جس سے وہ نکاح کرنے چاہ رہی ہے، تاکہ بعد میں چل کر کے کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو سکے۔ آج کل کے دور میں خاص طور پر دیکھنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ نکاح کے بعد بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ ان کے ایک دوست تھے، ان کے والد کی ہی گھر میں چلتی تھی، والد صاحب جو کچھ فیصلہ دیتے تھے اس کے مطابق پورا گھرانہ عمل کرتا تھا۔ اب وہ ان کا دوست تھا، کسی دوسری جگہ گیا ہوا تھا کسی کام کی وجہ سے، اور ان کے والد صاحب اس بچے کے لیے بیوی ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے۔ وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے فون کیا اور بچے کو کہا کہ میں آپ کے لیے فلاں جگہ لڑکی دیکھ رہا ہوں، آپ آئیے اور دیکھ لیجئے۔ تو وہ جو بچہ تھا اس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ آپ فیصلہ کرتے رہے ہیں، تو آج بھی میرے نکاح کے متعلق آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، لڑکی کو دیکھ لیجئے، میں راضی ہوں۔ خیر ان صاحب نے لڑکی کو دیکھ لیا، پسند بھی کر لیا، اور آگے چلنے کے بعد جو منگنی کا معاملہ ہوتا ہے جس میں ایک قسم کا معاہدہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ دونوں میاں بیوی بننے کے لیے چاہ رہے ہیں، ان دونوں کے لیے پیغامات آنے بند کر دیے جائیں، یہ ہوتا ہے منگنی کا معاملہ۔ تو منگنی کے موقع پر جب لڑکا وہاں پر پہنچا ہے، منگنی کا پروگرام بھی ہو چکا ہے، اب لوگوں نے کہا، جو وہاں کی بڑی بوڑھیاں تھی انہوں نے کہا کہ چلو بچے بچی ان دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو دکھا دیتے ہیں۔ اب جب وہ ان کا دوست لڑکی کو دیکھتا ہے جس سے وہ نکاح کرنے جا رہا تھا تو فوراً ناراض ہو گیا اور کہنے لگا یہ تو بڑی ایسی عورت ہے جس کو میں پسند نہیں کر سکتا، جس کے ساتھ میں محبت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے، رونے دھونے لگے، ماتم کا ماحول تیار ہو گیا۔ تو یہ سب ہوا کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ ہونے سے پہلے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا۔ اگر
دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں بات چیت کرنے سے پہلے یا بات چیت کرنے کے دوران، تو پھر اس طرح کی جو بعد میں پرابلم جو کھڑی ہونے والی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے نکاح سے پہلے لڑکی کو لڑکے کے لیے دیکھنا اور لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ اسی طرح ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جھینگا جو کہ چھوٹی مچھلی ہوتی ہے اسے کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے جھینگے کے تعلق سے فقہا اور علماء کے درمیان اختلاف چلا آ رہا ہے۔ بہت سارے فقہا کے نزدیک جھینگا کھانا جائز ہے، جبکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جھینگا کھانا جائز نہیں ہے۔ البتہ ہمارے نزدیک فقہاء احناف کے نزدیک جھینگا کھانا جائز ہے، حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ البتہ جو شخص نفرت کرتا ہے، اسے جھینگا پسند نہیں ہے، اس کے دل میں جھینگے کی جانب سے اطمینان نہیں ہے، تو پھر وہ نہ کھائے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال ہماری ایک بہن نے کیا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میری پریگننسی کے باوجود لیکوریا کے ساتھ کبھی کبھی خون بھی آتا ہے، تو پھر یہ خون کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے حمل کے دوران بھی کبھی کبھی خون آتا ہے، وہ جو خون ہوتا ہے یہ حیض کا خون نہیں ہوتا بلکہ استحاضہ کا خون ہوتا ہے، جو کہ بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ اب یہ جو استحاضہ کا خون جو آپ کی پریگننسی کے دوران آ رہا ہے، اس کی وجہ سے چونکہ یہ حیض نہیں ہے تو پھر آپ پر غسل بھی واجب نہیں ہے، اور اس دوران آپ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے یہ تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے مل سکتے ہیں، کیونکہ یہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے جو بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ اب اس دوران آپ کے اوپر نماز بھی ضروری ہے، اگر روزے کے ایام ہے تو روزوں کا رکھنا بھی ضروری ہے، یہ خون حیض کا خون نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اگلا سوال معراج خان کا ہے، کہتے ہیں سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھتے یہ ہیں کہ جب صحن کی صفائی کی جاتی ہے، صحن میں جب پانی ڈالا جاتا ہے، اس کو گیلا کیا جاتا ہے اور وہاں پر صرف وغیرہ کے ذریعے صحن کی صفائی کی جاتی ہے، تو وہ جو زمین کا حصہ ہوتا ہے جہاں پر ہم پانی ڈالتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، اس پر چلتے پھرتے ہیں، تو صحن کا بہت سارا پانی اڑ کر ہمارے کپڑے یا جسم پر لگ جاتا ہے، تو کیا وہ ناپاک ہوتا ہے؟ دیکھیے معراج صاحب، جس وقت آپ زمین دھو رہے ہیں، فرش دھو رہے ہیں، صحن دھو رہے ہیں، آپ کے روم کا ہو یا آپ کے ٹیرس کا ہو یا کوئی بھی چیز آپ صاف کر رہے ہیں، تو وہاں پر دو چیزیں ہوگی، یا تو وہ صحن اور وہ زمین ناپاک ہوگی یا ناپاک نہیں ہوگی۔ اگر ناپاک ہے، وہاں پر کوئی نجاست گری ہے اور اسی نجاست کی آپ صفائی کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہاں پر جتنا پانی آپ ڈالو گے فرسٹ ٹائم، تو وہ پورا کے پورا پانی ناپاک ہوگا۔ اب وہی پانی کے قطرات اڑ کر آپ کے کپڑے پر یا پھر آپ کے ازار پر یا پھر آپ کے بدن پر لگ جا رہے ہیں، تو 1 درہم سے زیادہ ہونے کی صورت میں آپ کے کپڑے اور بدن کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، اسے دھونا ضروری ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جو زمین، جو فرش یا جو صحن آپ صاف کر رہے ہیں، وہاں پر کوئی نجاست نہیں ہے، نہ پیشاب ہے، نہ پخانہ ہے، نہ خون ہے، کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں ہے، صرف وہ ڈسٹ وغیرہ لگی ہے اور تھوڑی بہت دھول لگی ہے، تو اس صورت میں آپ کا فرش اور آپ کا جو صحن ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ وہاں پر جو چیز آپ دھوؤ گے، وہاں پر پانی ڈالو گے، تو وہ پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ اب اس پانی کے چند قطرات اڑ کر آپ کے کپڑے یا بدن پر آ جاتے ہیں، اگر وہ 1 درہم کے ہو یا 1 درہم سے زیادہ، دونوں صورتوں میں آپ کی کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا صحن پاک ہے، وہاں پر بکھرا ہوا پورا کے پورا پانی پاک ہے۔ اگلا سوال کیا ہے آلمونڈ ٹی وی نے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر کی کمائی میں سے اپنے گھر والوں کو قیمتی گفٹ اور تحفہ دے دے؟ دیکھیے جو شوہر ہوتا ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو جتنا بھی خرچ ہوتا ہے گھر میں، مان لیجئے 1 مہینے میں آپ کے گھر کا خرچ ہوتا ہے 10,000 روپیہ، تو شوہر نے 10,000 روپیہ خرچ کے لیے بیوی کو گھر کے خرچ کے لیے دے دیے، اس کے ساتھ ساتھ شوہر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ 2-3 ہزار روپیہ ایکسٹرا دے دے، تاکہ جو بیوی ہے وہ خود اپنے بناؤ سنگھار کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے، اپنے زیورات کے لیے وہ رقم کو استعمال کر سکے۔ اسی طرح وہ رقم رکھے اور اپنے جو چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، انہیں اگر کوئی گفٹ دینا چاہے، تحفہ اور ہدیہ دینا چاہے، تو وہ اپنی اس رقم میں سے دے سکے۔
سکے. تو شوہر کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر کا خرچ بھی دے، ساتھ میں کچھ رقم ایکسٹرا دے دے تاکہ بیوی اپنی حوائج میں، اپنی ضروریات میں صدقہ وغیرہ دینے کے لیے اس رقم کا استعمال کر سکے. لیکن اگر اس طرح نہیں کیا گیا ہے، شوہر نے خرچ کے لیے، گھر کے خرچ کے لیے رقم دی ہے، اس کے پاس کوئی ایکسٹرا رقم نہیں ہے، پھر بیوی چاہتی ہے کہ میں اپنے والدین کو یا اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے بھائی بہنوں کو کچھ گفٹ دوں، اور وہ شوہر سے رقم کا مطالبہ کرتی ہے اور شوہر اس کو وہ رقم دے دیتا ہے، یا یہ کہ اس کو اجازت دے دیتا ہے کہ میری جہاں پر رقم رکھی ہے اس میں سے آپ رقم نکال لو، اپنے گھر والوں کو گفٹ اور تحفہ دے سکتی ہو، تو اس صورت میں تحفہ ہدیہ وغیرہ دینے میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے. البتہ چوری کر کے شوہر کو اطلاع دیے بغیر شوہر کے مال کو استعمال کرنا یہ بیوی کے لیے جائز نہیں ہوگا. ہمارے ایک عزیز ہے محمد شوکت، جنہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں اور فتویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے. شوکت صاحب دیکھیے، تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، ان دونوں پر عمل کرنا. جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کرنا، جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے رک جانا، یہ ہے تقوی. اور فتویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آ گیا، مان لیجئے کوئی چیز، کوئی مسئلہ آپ کے سامنے پیش آ گیا جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے. آپ وہ چیز لے کر ہمارے پاس آ گئے، کسی مفتی صاحب کے پاس پہنچ گئے اور ان مفتی صاحب نے آپ کے پوچھے گئے سوال کو شریعت اور سنت کی روشنی میں حل کر کر آپ کو دے دیا، تو اس کا نام ہوتا ہے فتویٰ. تو بہرحال اگر آپ فتویٰ پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ تقویٰ پر بھی عمل کر لو گے، اور اگر آپ نے تقویٰ پر عمل کیا ہے تب بھی آپ کا عمل فتویٰ پر ہو گیا ہے. اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو تقویٰ ہوتا ہے یہ عزیمت والا معاملہ ہوتا ہے، اور جو فتویٰ ہوتا ہے وہ رخصت والا معاملہ ہوا کرتا ہے. تو تقویٰ پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت فتویٰ پر عمل کرنے کے. یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بہت ساری بھائی بہنیں ایسے ہیں جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں بہت سارے پرابلمس کو وہ فیس کر رہے ہیں. اس لیے ہم بھی اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ان کے تمام مصیبتوں کو، ان کی تمام تکالیف کو ختم فرمائے. جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.